فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المجرمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے محترم طارق بٹ صاحب کی فیکٹری میں سوموار کے دن بچوں کا ذکر کرنا اور پھر دوسری سوموار کو محفل کا انعقاد کرنا، یہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ہے۔ مالک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، حلال و سی رزق ان کا مقدر فرمائے، علماء سے محبت کرتے ہیں، محبت میں اضافہ فرمائے، ظاہری باطنی جملہ پریشانیاں دور فرمائے، اس فیکٹری کو نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے، جمیع ساتھیوں کی خیر فرمائے، ہمارے گھروں میں بھی رحمت و برکتوں کا نزول سننے اور آگے پہنچانے والوں کو بھی مالک دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ خالق کائنات مالک کائنات جل وعلا فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ قائم رہو۔ صرف حکم نہیں دینا، حکم بھی دیں اور خود بھی نماز ادا کریں اور اس پہ قائم رہیں۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے، ہم رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم دینے والے ہیں، رزق تو عطا فرمانے والے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تو تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم تو رازق ہیں، ہم تو رزق دیتے ہیں، اس لیے تجھ سے رزق کا مطالبہ نہیں، تجھ سے نماز کا مطالبہ ہے کہ خود بھی نماز قائم کرنی ہے اور آگے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا بہتر انجام اور اچھا انجام ڈرنے والوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ پرہیز کرنے والوں کا ہے۔ جو پرہیز کرتا ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ آپ اس کو جدھر بھی لے جائیں، یہ تو آیت کریمہ ہے نا، ویسے جو پرہیز کرتا ہے اس کا انجام ٹھیک ہی رہتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بندہ پرہیز کرے تو ٹھیک رہتا ہے۔ کہتا پرہیز کرنا، یو ٹرن دھیان سے کرنا، ٹھیک ہے، پرہیز کرنا تو پرہیز سے بات کرتے نہیں کروائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے اب حکومت کروا رہی ہے، جو بھی ان کا انداز ہو کروا رہی ہے نا، تو پرہیز ہے نا۔ اسی طرح شریعت کے اندر بھی بچے ہوتے ہیں، پھر ان سے پرہیز کروائی جاتی ہے، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اب بڑوں کو بھی کروانی پڑتی ہے۔ بڑے تو سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں خود پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ عمل ہے، اس سے ہمارا ظاہر بھی ڈیمیج ہوگا اور خراب ہوگا، باطن بھی خراب ہوگا، تو ہمیں تو اسے پرہیز کرنی چاہیے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ 50 سال کے، 60 سال، 70 سال کے بزرگ ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ تو اب بتائیں کہ بچوں کو سمجھائیں یا ان بزرگوں کو بھی سمجھائیں جن کا اتنا عرصہ گزر گیا ہے، جنہیں اب امید نہیں ہے کہ ہم نے بچنا ہے۔ بچے کو امید ہوتی ہے کہ جوان ہوگا، امید ہے نا، جوان کے بعد بڑھاپا بھی آئے گا، اس کی بھی ایک امید ہوتی ہے۔ لیکن بڑھاپے کے بعد کیا امید ہے کہ کوئی اور سڑاپا آئے گا؟ بڑھاپے کے بعد موت ہی آئے گی۔ ویسے تو پتہ کوئی نہیں کس ٹائم آئے، لیکن امید تو ہوتی ہے نا کہ اللہ عمر دے گا، اچھی عمر دے گا۔ لیکن بوڑھے کو کیا امید ہے؟ اور پھر وہ بڑھاپے میں بھی آ کے نماز نہیں پڑھتے تو اولاد کا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک نے آرڈر دیا قرآن پاک میں، جس میں باپ پہ لازم ہے کہ خود تو کرنی ہی کرنی اطاعت، لیکن بچوں کو بھی صراط پہ لانا ہے، وگرنہ وہ باپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، رائی ہے۔ رائی ویسے چرواہے کو کہتے ہیں،
حفاظت کرنے والا. تو فرمایا کلکم راعن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرے سپرد اتنے تھے، تو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تیرے اوپر ذمہ داریاں تھیں کہ ان کے ساتھ یوں پیش آنا ہے، اور یہ امانتیں تھیں تیرے پاس، ان امانتوں کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا ہے. اب یہ باپ ہے تو اسے جواب دینا پڑے گا، فیکٹری کا مالک ہے تو اسے جواب دینا پڑے گا، کرسی پہ بیٹھا ہے، جس منصب پہ ہے اس کے ماتحت جتنے بھی ہیں انہیں ان کے متعلق، یہ ڈی ایس بھی ہے تو نیچے والوں کو اسے جواب دینا پڑے گا، ایس ایچ او ہے تو اسے نیچے اس کو جواب دینا پڑے گا. اس کے اوپر یہ کوئی کرسی پہ بیٹھنا کوئی آسان کام ہے؟ کیا کرسی پہ بیٹھ کے 2 لاکھ 3 لاکھ لے لیا تو کیا سمجھا کہ موج لگی ہے؟ موج یہاں ہی لگی ہے، ذرا آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، بند تو بعد میں ہوگی، انجام پہلے نظر آئے گا، پھر جب قبر میں ملے گی صدا سب کچھ بھول جائے گا. اور یہ جو حقوق العباد ہیں، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے. بڑا ہی یہ سینسیٹیبل اور سمجھے بہت نازک مسئلہ حقوق العباد کا، ظلم کرنا. یہ ظلم ہے نا ایک بچے پہ کہ باپ کا بیٹا ہے اور اسے نمازی نہیں بنا رہا، اسے سچ نہیں سکھا رہا، اسے بتا ہی نہیں رہا کہ یہ تیرا چچا ہے، اور یہ تیرا تایا ہے، یہ تیرا فلاں ہے، یہ اس کا تیرے اوپر حق ہے، ان کا تو نے ادب کرنا ہے، تمہیں کدھر چلنا ہے کدھر نہیں چلنا، تاکہ وہ اس دنیا میں رہ کر اس طرح زندگی بسر کرے کہ چلے یہاں حاضری بارگاہ الہی میں لگ جائے، اور اس کی دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت اس کا مقدر بن جائے. یہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ باپ اپنی اولاد کی جو تربیت کرے. تو جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کو پھر آپ ذہن نشین کریں کہ جس میں یہ ہے کہ حکم دینا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی اس پہ قائم رہنا ہے. اور اللہ رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے. وہ تو کافروں سے نہیں روکتا، وہ تو مشرکوں سے نہیں روکتا، وہ دہریوں سے نہیں روکتا، جو اس کے وجود کے منکر ہیں، ملحد ہیں، بے دین ہیں، ان سے ٹکر نہیں روکتا، انہیں بھی دیتا ہے. لیکن مطالبہ اس کا کیا ہے؟ مانو مجھے ایک مانو اور میری مانو، میرے یار کی مانو، اسی میں تمہاری بلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں سب کچھ ہے اگر تم میری فرما برداری میں رہو گے، میری اطاعت میں رہو گے. تو اس لیے کوشش کرو، ڈرتے رہنا چاہیے، اولاد کے والے سے بڑے محتاط رہیں. ایک بیٹا سنور گیا نا، ایک سنور گیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو کتنی رحمتیں ملتی ہیں. میں ایک مثال دوں تو آپ سمجھیں کہ واقعہ. ایک ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام رضا حافظ بریلوی، دوسرے بیٹے ہیں مولانا حسن رضا خان، لیکن نام اعلیٰ حضرت کا بڑا ہے، پھر نام نہیں. آپ کی تعلیمات پہ لوگ بھی ہیں، عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور پھر مفتی بنتی ہیں. اور مجھے بتاؤ جنہوں نے یہاں رہ کر یہ کام کیا ان کے پیچھے ان کے والدین نہیں ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کی زندگی اور کتنا عرصہ بیت گیا، آج کروڑوں کیا اربوں کیا خربوں آپ کی تعلیمات پہ چل کر اللہ کے بندے بن رہے ہیں، اور آگے لوگوں کو اس راہ پہ چلا رہی ہیں، شریعت بتا رہی ہیں. تو اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو بارگاہ الہی سے کتنے کا انوار میسر آ رہے ہیں، اور کتنا کا اجر مل رہا ہے، کتنا کا ثواب مل رہا ہے، اور ہر گھڑی کتنی کا رحمتیں اور کتنی کا برکتیں، کتنے انوار ان کے مرکز پر برس رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہ سارے انوار تجلیات جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے سیکھنے پر اور اس پہ عمل کرنے پر اس ہستی کو میسر آ رہے ہیں، ان کے پیچھے جو ان کے بابے ہیں، ان کے پیچھے جو والدین ہیں، اور ان کی جو والدہ ہیں، اور ان کے جو والد ہیں، اور ان کے جو دادا جان ہیں، بتاؤ ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو کتنے انوار مل رہے ہوں گے، اور ان کو کتنی رحمتیں مل رہی ہوں گی. اب سمجھ رہے ہو؟ بتانے کا مقصد یہ ہے
اگر آپ نے ایک کی اصلاح کر دی، اس دیے سے دیا چلتا رہا تو پھر قیامت تک چلتا رہے گا، پیچھے اصلاح کرنے والے کو برابر کے ہر دیے سے روشنی ملتی رہے گی۔ یہ کاریگر ہے نا، کاریگر بنا دیا، اللہ کی رضا کے لیے بنا دیا، اسے ہنر دیا، اب وہ کام کرتا ہے، اس کا سلسلہ چلتا ہے، تو پیچھے تو کوئی ایک تھا نا، اب آگے وہ بناتا ہے۔ اس طرح دین کا بھی سلسلہ ہے، اللہ اسے بھی نوازا رہتا ہے، کیونکہ اس نے اس کا بنا کیا ہے، تو ادھر دین کا بلا ہے ادھر دنیا کا بلا ہے۔ اللہ دونوں کی کو خیر اتنی دیتا ہے کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں تو یہی سمجھا ہوں کہ اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے اور بھائی کو بھی سنوارنا ہے۔ جس کو یہ سوچ مل جاتی ہے بڑی جلدی خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں خود بھی نماز کا پابند بنائے، اپنے حضور جھکنے کی توفیق دے، اولاد کو بھی، دیگر ساتھیوں کو بھی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔